بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ ابھی تک سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دیکھتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ پہ دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلے، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلے، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی، آنکھیں کھلی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں،
اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ اے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس پر اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس پر اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالی اجمعین جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہو، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل فاؤ مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تکن محسوس ہوئی۔ اللہ العلی، صحابہ پوچھنے لگے حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائے آپ نے قبر میں فاؤ مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجہ ہی رکھتا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئے کیوں ہیں؟ ہائے تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تک گیا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔